منزل ہے کہ چند مومن ایسے ہوں گے کہ کوئی دنیا کی آفت مصیبت اور پوری دنیا تحریف کے راستے پر چلی جائے، وہ چند مومن نہیں جائیں گے. کیوں؟ وہ اہل ایمان ہیں، ان کے پاس ایمان کی دولت ہے، وہ شعور رکھتے ہیں، وہ آگہی رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ سب کیا ہو رہا. تو حکمران الگ، عوام الگ، اس کو راضی کر رہے ہیں، اللہ کو راضی نہیں کر رہے. اگر اللہ کو راضی کرتے تو کوئی خوف نہ ہوتا کسی طاقت کا. اب ہر طاقت کا خوف ہے، بھئی ہم پہلے اپنے آپ کو بچائیں گے، ہمیں بچنا چاہیے. بھئی اس سے پتہ چل گیا کہ بچانے والی ذات، اگر تمہیں اللہ پہ یقین ہوتا تو تم اللہ کو کہتے کہ اللہ بچانے والا ہے. ہر دکان پہ ویسے لکھ دیا کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو، سب یہی اللہ اللہ، بس اللہ کرے گا. لیکن عملی میدان میں جب آئے تو سب کو آپ نے دیکھ لیا نا، جتنی بھی اسلامی مملکتیں ہیں 2 3 4 کو چھوڑ کے، کہ ان سب کا کس پر انحصار ہے؟ کفار پر، کہ یہ بچائے گا، اس سے دوستی کر لو. حالانکہ سامنے ہے کہ جس سے دوستی کی اس کا بھی بیڑا غرق کر دیا اس نے. اس کی دوستی ہی تو خطرناک ہے، دشمنی اچھی ہے. دشمنی میں دنیا میں بھی خیر ہے، آخرت میں بھی خیر ہے. سامراج اور سفیانیت کی دشمنی میں دنیا بھی خراب نہیں ہے، یہ بھی بتا دوں آپ کو. دنیا میں بھی خیر ہے، آخرت میں بھی خیر ہے. دنیا میں بھی عزت ہے. مر بھی گئے جب بھی پوری دنیا یہی کہے گی کہ یہی لوگ تھے جو سامراجی طاقتوں کے مقابلے میں کھڑے ہوئے. بے شک مر گئے، شہید ہو گئے. کتنے شہید ہو گئے؟ کیا سب مر گئے؟ عزت انہی کی ہے جو سامراج کے ہاتھوں شہید کر دیے گئے. ذلت عزت انہی کے پاس ہے. ذلت تو نہیں ملی تو دنیا بھی اچھی ہے. دنیا میں بھی لوگ یہی کہیں گے کہ ہاں یہ مرد تھے، یہ بہادر تھے، یہ دلیر تھے، یہ اپنے عقیدے پر قائم رہنے والے لوگ تھے. اور آخرت تو پھر ہے ہی اپنی، آخرت کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ عزت اس میں نہیں، یہ تو ذلت کی زندگی ہے. صبح شام ذلیل کر رہا ہے سامراج تمہیں، اب یہ کرو، اب یہ کرو، اب یہ کرو. ان کا یہ کرنے والی منزل ہی کہیں نہیں رک رہی. تو یہ سفیانیت کا ساتھ دیں گے. سفیانی یعنی وہ ایک ایجنٹ آگے بڑھے گا، مدینے سے لشکر کو بھیجے گا، مکے پہ قبضہ کرو. اب مسلمانوں کا عقیدہ آخری بھی ہاتھ سے گیا. میں نے دجال کے لیے کیا کہا کہ مکہ، مدینہ اور ائمہ طاہرین کے مزارات الگ، ان پر وہ قابض نہیں ہو سکے گا کیونکہ علل اعلان کافر ہے. لیکن یہ مسلمانوں کا بھیس بدلے ہوئے، اس کی داڑھی بھی ہوگی اور یہ سب کچھ ہوگا، پورا حلیہ اس کا نام بھی مسلمانوں کا. مکے پر جب قبضہ کرنے جائے گا تو اب وہ علامت ہے جو بالکل نزدیک کی علامت. اب معصوم فرماتے ہیں کہ پروردگار جبرائیل کو حکم دے گا. اب وہی منزل، کون سی منزل؟ بیدا کا مقام جو مکے اور مدینے کے درمیان ہے. اس بیدا کے مقام میں جو لشکر دھنسے گا زمین میں، وہ ہے اس سفیانی کا لشکر. یہ سب سے بڑی علامت ہوگی. لیکن یہ کون سی علامت ہے؟ اس علامت کے بعد ایمان لانے والوں کا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا. اس سے پہلے کی بات ہوگی، اس کے بعد نہیں. 70,000 80,000 جتنا بھی اس کا لشکر ہوگا، بیدا کے مقام پر پوری زمین جبرائیل پر مارے گا، دھنس جائے گی. یہ پورا لشکر اس کا دفن ہو جائے. اس کے بعد سفیانی کو جب یہ پتہ چلے گا، پھر یہ اپنا لشکر لے کر چلے گا. اور جب یہ اپنا لشکر لے کر چلے گا، یہ وقت ہوگا امام کے ظہور کا. پھر امام کا لشکر چلے گا. ان دونوں کا مقابلے کا میدان اردن اور عراق، کوفے اور بیت المقدس کے درمیان کسی بھی جگہ ہے، 4-5 مقام، لیکن مقابلہ ہوگا آس پاس. اب ان کی حالت کیا ہوگی؟ اب قرآن سے کہاں سے دلیل لائے اس کی؟ قرآن میں سورہ سبا 34واں سورہ، اس کی 51ویں آیت، اور بڑا عجیب مفہوم ہے. چھوٹی سی آیت مگر مفہوم بڑا عجیب. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ. اے رسول کاش، اب یہ دیکھیے اللہ فرما رہا ہے، اے رسول کاش آپ دیکھتے ان کی چیخ پکار کو، ان کے خوفزدہ ہونے کو. کاش آپ دیکھتے ان کی چیخ پکار کو، ان کے خوفزدہ ہونے کو، لیکن بچنے کا اب کوئی راستہ نہیں ہوگا. فلا فوتا، ان میں سے کوئی بچا نہیں جائے گا. وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اور بہت ہی قریب سے ان کو پکڑ لیا جائے گا. مکان قریب کیا مطلب؟ بہت ہی قریب، یعنی اللہ کے گھر کے قریب انہیں پکڑ لیا جائے گا. تو پوچھا، ابن عباس نے بھی یہی تفسیر کی اور معصومین کی تفاسیر بھی یہی ہیں کہ مولا کائنات سے جب اس کا مطلب پوچھا تو مولا نے مسکرا کے کہا
کہ یاد رکھنا یہ وہ وقت ہے کہ جب جگر خارا کا بیٹا خروج کرے گا اور تاراج کرے گا مدینے کو. یہ 5 شہروں پہ قبضہ کرے گا. مدینے کے بعد جب مکے کو فتح کرنے چلے گا تو یہ انہی کا حال ہے کہ جن کے خوف کا عالم دیکھنے والا ہوگا کہ جب زمین دھس رہی ہوگی اور یہ پورا لشکر ڈوب رہا ہوگا. کہا یہ وہی بیدا کا مقام ہے کہ جہاں پر سفیانیوں کے لشکر کو پروردگار زمین میں دبا دے گا، یعنی دھس جائے گا یہ پورا لشکر. تو سورہ سبا کی اس تفسیر کے علاوہ کوئی تفسیر ہے ہی نہیں کہیں. یہی تو اس آیت کی تفسیر، کوئی تفسیر نہیں اس کے سوا. کون ہے؟ کاش آپ دیکھتے. یعنی رسول نے نہیں دیکھا نا، رسول نے نہیں دیکھا، یعنی اب ہوگا. بے شک اس معنی میں رسول بھی دیکھیں گے، ہر امام دیکھے، میں وہ بات نہیں کر رہا، لیکن یہاں پہ زمانے کی بات، زمان کی بات ہے کہ وہ کاش وہ زمانہ کہ جب دیکھتے کہ جب ان کے خوف اور دہشت اور ان کی چیخ و پکار کہ کس طرح بالکل مکان کے قریب، یعنی بالکل قریب جگہ سے ان کو پکڑ لیا جائے گا. اور پکڑنا کیا ہے؟ زمین بیدا میں اس پورے لشکر کا دھس جانا. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. بہت مارا. پھر آپ سے میں شرمندہ بھی ہوں، معذرت بھی ہوں، یقین مانیں کہ زبردستی میں ظاہر ہے کہ خشک میری مرضی سے نہیں ہو رہی، لیکن مجھے کیونکہ وہ واقعات آپ تک پہنچانے ہیں، لائن پہنچانے ہیں. ابھی تو میں کیا کروں کہ وہ بعض چیزیں جو ضروریات ہیں مجلس ہو گئی ہیں آج کل، اب وہ نہیں آ رہی تو میں کیا کروں. میں نہیں چاہتا کہ آپ کا وقت جو ہے وہ ضائع ہو، لہٰذا میں اس طرح فلوئنٹ چلا جا رہا ہوں کہ یہ ساری بات آپ تک پہنچا دوں جو آج مجھے مطلب آپ تک پہنچانا ہے. صلوات بھیج دیجیے محمد و آل محمد پر. معذرت چاہتا لیکن میری مجبوری ہے، میرا ٹاپک ایسا مشکل ہے آپ کے لیے بھی، میرے لیے بھی بہت، میرے لیے بھی. آپ سوچیے نا کتنا مشکل ہوگا یہ ٹاپک آپ کے سامنے عام مجمع کے سامنے پڑھنا، میری بھی. لیکن میری مجبوری ہے، میں اس کو ایک شرعی ذمہ داری سمجھ کے اپنے بچوں اور جوانوں کے کانوں تک پہنچانا چاہ رہا ہوں. ایک ذمہ داری، ایک بوجھ ہلکا ہو جائے، چیز محفوظ ہو جائے، سی ڈی میں چلی جائے، ویڈیو میں چلی جائے کہ میں نے کوشش کی جتنی میری طاقت تھی کہ اپنی ذمہ داری کو لوگوں تک پہنچا سکوں، ادا کر سکوں، اپنے وظیفے شرعی کو ادا کر دوں کہ علامات ان تک پہنچ جائیں. قدم قدم پہ یہ جو جال دشمن نے پھیلائے ہیں، شیطانی جال پھیلائے ہیں، ایک آدمی بھی ان سے بچ گیا، ایک آدمی بھی بچ گیا. بچے، اور مجھے تو خوشی بچوں کی ہو رہی ہے جو مجھے سوالات بھیج رہے ہیں. ان کے بڑوں نے بھی مجھے بتایا کہ بچوں کی یہ حالت ہے. بچے کہہ رہے ہیں چلیے مجلس میں، بچے کہہ رہے ہیں 8 بجے پہنچیے. تو میں یوں سمجھ لیجیے کہ آپ کے بچوں کی خاطر میں یہ مجلس پڑھ رہا ہوں. جیسے بچے اسکول میں درس سنتے ہیں، لیکچر سنتے ہیں، وہاں اور چیزیں تو نہیں ہوتی، تو بس یوں سمجھ لیجیے کہ یہ بچوں کی ایک کلاس ہو رہی ہے ہر روز کی. صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد پر. تو بس یہ جو سمیٹ بس اب آج، کیونکہ کل میں نے بہت پڑھ دی تھی تقریباً 2 گھنٹے، آج میں اتنا نہیں پڑھوں گا، بس یہاں پہ مجلس کو میں سمیٹ رہا ہوں. اس